اچھا جی، تو جی ادھر نالج لور صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ہلو ہلو، ہلو سر جی. آواز آ رہی ہے جی؟ کیسے ہیں آپ؟ جی جی فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک. سر زبردست ٹاپکس پہ ڈسکس ہو رہا تھا اور آپ کو سن رہا تھا. میں نے کہا جب بھی ٹائم ملے گا پھر بھی میں بھی بات کر لوں گا. سر چلیں ایک بات یہ ایک بات مجھے سمجھائیں کبھی کہ جب ہم قرآن کی ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، عربی تو ہمیں نہیں آتی، تو چیزیں کنیکٹڈ بالکل نہیں ہوتی. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو قرآن ہے وہ بالکل آسان ہے، سب سمجھ جائیں گے. جب چیزیں کنیکٹڈ نہیں ہوتی تو سمجھ میں پرابلم آتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیثیں پڑھنی ہوگی. جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو پھر پرابلم یہ آتی کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے. پھر اس میں چلے جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی یہ شیعوں کی حدیث ہے، یہ سنیوں کی حدیث ہے. تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اٹس ویری مچ کلیئر. When everything is clear, then why should we need some hadith? نہیں ہاں، اگر قرآن کلیئر ہے تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی. قرآن کلیئر ہے ہی نہیں ہے، یہ بات ہی جھوٹ ہے. یہ تو مولویوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ہر مسلمان جس کو اسلام کا تھوڑا بہت بھی پتا ہے اسے پتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک لولی لنگڑی معذور کتاب ہے، ڈسیبلڈ کتاب ہے. اس کو حدیث کی بیساکھی لگائے بغیر سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے. یہ گونگی کتاب ہے، اس کی زبان حدیث ہے. اچھا. کیسے پتا لگے؟ کچھ پتا نہیں لگتا. قرآن میں تو بھائی ایک آیت ہے، آپ کوئی ایک آیت اٹھائیں. چلیں میں کہتا ہوں ایک آیت نہیں، آپ ایک صفحہ اٹھا لیں قرآن کا کوئی اور اس کو پڑھیں. میں ہاں آپ سے صحیح. دعویٰ کر سکتا ہوں کہ حدیث کے بغیر یا تفسیر کے بغیر آپ کو کخ بھی سمجھ آ جائے اس میں. پھر تو یہ جو عربی میں پڑھتے ہیں پھر بس یہ عربی پڑھیں تو بہتر ہے، سمجھے نہیں سمجھے کیونکہ ٹرانسلیشن بھی کلیئر نہیں ہے. نہیں، ٹرانسلیشن صحیح ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹرانسلیشن کے اندر سے کوئی ایسی بات نکل آتی ہے نا جو قرآن کی بیوقوفی اگر ٹرانسلیشن میں جو ہے وہ ریویل ہو جائے تو پھر وہ ٹرانسلیشن غلط ہو جاتی ہے. مسلمانوں کا ایشو یہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ اچھا گئے میری بات؟ جی. صرف اور صرف یہ ٹرانسلیشن کو غلط کہنے کا ڈرامہ ہے یہ. کیونکہ یہ اچھا نہیں ماننا کہ قرآن غلط ہے اس لیے ٹرانسلیشن کو غلط کہہ دو نا. صحیح. سمپل سی بات ہے. اچھا یہ ایسے ہی کچھ. ہے جیسے کسی بندے کو آپ پکڑ لیں کوئی بکواس وہ کر رہا ہے اور جیسے ہی آپ اسے پکڑیں آپ اسے کہیں کہ تم یہ بکواس کر رہے ہو تو اسی ٹائم کہیں نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تم میری بات کو غلط سمجھے. بس یہ ڈرامہ ہے سارا. اچھا اچھا مینس آپ کہہ رہے ہو کہ ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سارے سر اس میں دیکھیں آپ 10 مولویوں کی ٹرانسلیشن اٹھا لیں 90% سیم ہوگی. شاید کوئی نہیں سر، ایک میں دو نے سر ایک دو کتاب میں نے پڑھی ہے ٹرانسلیشن کی. اس میں یہ لکھا ایک جملہ تھا ترجمہ عربی میں، اے نبی، یا ایو نبی نا. یا ایو نبی جو ہے کچھ ٹرانسلیشن یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، اور کچھ اے ٹرانسلیشن یہ نبی، بتا رہے ہیں کہ یا ایو کچھ. نبی، یا نہیں سر ایو کچھ یہ نبی کا مطلب ہے اے سر نبی. سر کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک غیب کے جاننے والے نبی. ہاں اب یہ ٹرانسلیشن تو دو ہے، اے نبی بھی ہے. اور جیسے آپ دیوبند کی اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس میں یہ کلیئر ہے کہ اے نبی. لیکن اگر آپ بریول کی آپ کوئی ٹرانسلیشن پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہوا کہ ایک غیب کے جاننے والے نبی. تو یہ تو فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. ہاں ایگزیکٹ فرق تو ہے، مگر وہ ظاہری بات ہے نا، وہ ان کے مسلکوں کی بات آ جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا وہ مسلک جو ہے وہ اس بات کا ترجمہ اس لیے یوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے مسلک میں اس بات پہ زور دیا گیا. وہ اچھا پھر جو تھوڑے بہت فرق ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پہ جب اعتراض ہوتے ہیں تو وہ اعتراض اس طرح کے نہیں ہوتے. قرآن کے اوپر اعتراض اس بات کا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی، اور جب ذوالقرنین سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے تالاب میں ڈوب رہا تھا. وہاں پہ یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ترجمہ غلط ہے. اور آپ 10 بار ان سے پوچھیں گے اس کا صحیح ترجمہ کیا، وہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے، وہ اچھا. یہ بات سمجھ گئے. ان باتوں کے صحیح جی. اوپر ان باتوں کے اوپر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. ان باتوں میں تو کہ آپس میں لڑیں گے نا. قرآن کا صحیح یا غلط ہونا وہ اس بات سے پھر آتا ہے سامنے کہ ہاں بھائی اچھا قرآن کہہ رہا ہے سورج گدلے پانی کے تالاب میں ڈوب رہا تھا، تو گدلے پانی کے کنویں میں ڈوب رہا تھا، فلاں میں ڈوب رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ اسے کنواں کہہ لیں، چاہے آپ اسے چشمہ کہہ لیں، چاہے آپ اسے فلاں ڈھمکاں جو مرضی کہہ لیں، ڈوب تو کسی پانی کی جگہ پہ رہا تھا نا. تو ہمیں تو صحیح. پتا کہ سورج تو کسی بھی جگہ پہ پانی میں نہیں ڈوبتا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات. اچھا سر ایک اور سوال سر.
وہ سوال یہ کہ جو چیزیں قرآن میں جنت کے بارے میں بتائی گئی ہیں، جیسے حوروں کا ذکر، شراب کا ذکر، یا دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہے، شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں، یہ سب جو چیزیں ہیں وہ تو بالکل دنیا سے کنیکٹڈ ہے. کوئی ایسی چیز ہمیں کیوں نہیں بتائی گئی جو بالکل اس دنیا سے کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے؟ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں بتائی گئی جو کہ آج سے 14 صدیاں پہلے انسان امیجن نہیں تھا کر سکتا. سمجھے میری بات؟ جی کیونکہ آج سے 1400 سال پرانا انسان جو ہے وہ جو باتیں وہ امیجن کر سکتا تھا وہی سب قرآن میں. جنت کے پھل بھی وہی ہیں. جنت کے پھلوں میں دیکھیں آم کیوں نہیں ہے؟ صحیح. کھجور ہے، انگور ہے، وہی ہے جو وہاں پہ ملتے تھے. آم کیوں نہیں ہے؟ سیب نہیں ہے جنت کے پھلوں میں. اچھا، محمد بتا رہے تھے سیب ہوگا، اس نہیں اس بتا کو سکتا. اس کو یہ کاؤنٹر اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو چیزیں یہاں پر ہے، انسان نے جو چیزیں دیکھی ہیں یہاں پر لمیٹڈ ہے، لیکن قیامت کے دن اور جنت میں آپ کو یہ ان لمیٹڈ چیزیں آپ کو ملیں گی. شہد کی ندیاں بھی ان لمیٹڈ ملے گی، دودھ کی ندیاں بھی ان لمیٹڈ ملے گی، اور یہاں تک کہ حوریں بھی آپ کو ان لمیٹڈ ملیں گی. تو بس یہ فرق ہے، باقی انسان کی سائیکی کے حساب سے بتائی گئی ہے سب کچھ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل. صحیح. تو اس کا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو زیادہ موٹیویٹ کرے کہ یہ چیزیں ایسی ہے جو جنت آپ کو دنیا میں نہیں مل رہی لیکن وہاں پر سب کچھ ملے گی. ایگزیکٹلی دنیا کے پھل ہی مل رہے ہیں سارے جنت میں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا کوئی بھی ایسی اچھا. چیز نہیں مل رہی جنت میں جو نہیں ہو. سب کچھ پرانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا، ہیومن وہاں ذرا پر ڈالیں گے. وہاں پر سر یہ مسجد ملے گی جنت میں نہیں نماز پڑھنے کیا کے لیے؟ ملے گی؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد. مسجد؟ جی جی. نہیں کوئی جی، ذکر ہے نماز کوئی جنت جنت میں؟ میں جنت میں شراب ملے گی. نماز کا کیا کام ہے جنت میں؟ اچھا، وہ شراب وہ کہہ رہے ہیں کہ شراب ایسا شراب ہوگا جو دنیا میں وہ تو حرام ہے لیکن وہاں پر حرام نہیں ہوگا. فرق ہوگا، ہاں شراب ہاں. میں فرق ہے، جیسے نہیں تو حوروں میں وہاں بھی پہ کیا فرق ہے. اونٹ کا منہ تو ہوگا شراب کی جگہ، جسے اللہ میاں شراب کا نام دے دے گا. ٹھیک ہے، یہی ہو سکتی ہے. وہ تو دنیا میں بھی حلال ہے تو وہ ادھر بھی حلال ہوگا کہ نہیں؟ اب پتہ نہیں جنت میں اونٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہاں اچھا. ٹھیک ہے. آداب اچھا. غالب بھائی. ہاں جی جناب. سر یار یہ کیسے ہیں دو آپ؟ تین شکریہ آپ نے دوبارہ لیا. 2-3 باتیں ایڈ کرنی تھی. ایک اگر مہلیج آئے نا ان کے ساتھ لیجیے گا، میں رہوں گا. ایک سوال ہے مہلیج کا مہلیج. انٹرنیٹ کا ایشو تھا. مہلیج ہاں آئی تھی پر بات کوئی ہو نہیں پائی. پھر پتہ نہیں وہ چلی گئی ہیں پھر شاید. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں لیکن دو باتیں کوئک ہے. انہوں نے جو سوال پوچھا ہے نا قرآن کے بارے میں اور ربط نہیں ہوتا، ایک بڑی مزے کی مجھے آیا ہے. یہ جو تفسیر ہے نا یہ شاید کور اپ ہے قرآن کی آیتوں کا. میں آپ کو ایک بڑی اگر آیت نکال سکے، میں نے ایک ڈھونڈی تھی سورہ ال عمران ورس نمبر 54، تو سمجھ سورہ میں آئے ال اگر عمران تفسیر ہو. ٹھہرے میں جی نکالتا ہوں. جی. اور ہاں آپ نکالیں. پھر بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہمارے دوست آئے ہیں نا نالج لور، ان کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا ربط نہیں ہے یا قرآن کی حدیثوں کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے تفسیر کی. آیت نمبر کتنی ہے؟ سر 54. تو ہمارے جب دوست دیکھیں گے مسلمان دوست تو وہ بھی حیران ہوں گے. نہیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے بھی اوپن کر لیا ہے. اگر نہیں سامنے غالب بھائی دکھا دیں گے تو زیادہ سالڈ ہو جائے گی بات. اگر غالب بھائی نکال سکتے ہیں یا میں پڑھ دکھا دوں؟ دیجیے آپ کو. یہ لیں جی، یہ آ گئی جی. دیکھیں میں اب یہ جو ہے نا آیت، یار جی یہ آیت اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں نے اس آیت کا ترجمہ صحیح طرح کل اپنے عربی دوست سے سیکھا ہے. میں ایسے ہوائی بات نہیں کروں گا. یہ ہے، دیکھیں مکر کا ہاں مطلب ہوتا ہے فریب. ہاں میں بتاتا ہوں. اب یہ اللہ سب لفظ سے بڑا مکر، فریبی ہے. ہاں ہاں، اب یہ لفظ مکر کا مطلب ہوتا ہے فریب. اور مکر ہم عام طور پہ اردو میں یوز کرتے ہیں. اس میں کوئی وہ کیا سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے. اب اس میں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی ہے. تدبیر انہوں نے غلط اردو اس کی ترجمہ لکھا ہے، یا مکر ہی آئے گا کیونکہ 3 دفعہ مکر آیا ہے. مطلب ہر جگہ مکر ہے، یہ تدبیر نہیں ہے. اس کا اصلی ترجمہ ہے واللہ خیر الماکرین. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو اس میں تو اللہ سب اللہ سے غالب بڑا بھائی خود مکر کو، کرنے والا ہے. ہاں اس میں تو اللہ خود کو کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا فراڈیا ہوں، سب سے بڑا ہاں مکر اللہ کرنے خود والا کہہ ہوں. رہا ہے کہ میں سب سے بڑا فریبی.
لیکن یہاں پر جو ٹرانسلیشن تو کلیئر نہیں ہے کہ سر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا کوئی ماکرین ہوں. ٹرانسلیشن کلیئر ہے. میں نے اپنے عربی دوست سے کل ہی معلوم کیا اس کی عربی نیٹو لینگویج ہے. ترجمہ جو ہے وہ پلانر کر دیا ہے, مکر کا مطلب فراڈ ہے, ٹھیک ہے. یس لیکن پلانر تو پازیٹیو ورڈ ہے, اور پلاننگ جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے, لیکن جو مکر ہوتا ہے ترجمہ غلط ہے نا. تو وہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ جب ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے تو بندہ کس طرح سے کون سی بک پڑھے اور کون سی یا تو عربی بک سیکھ لے. میں اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں, صرف 2 جملے دیکھیں. اب یہ جو آیت ہے نا, اس میں یہ ایکسیپٹیبل ایک کامن رینج ہوگا, اس کے لیے نہیں ہوگا. اللہ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے میں مکر کرتا ہوں یا فریب کرتا ہوں, اللہ کی خوبی نہیں ہونی چاہیے, رائٹ. اب اس کے پیچھے نا تفاسیر لکھی گئی ہیں کہ دھوکہ دیا یہودیوں نے اور قتل سازشیں. تفسیروں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسی آیتوں کو کور اپ کرنے کے لیے. اچھا, اب میں کنفیوز تھا ماکرین کے لیے. غالب بھائی ماکرین میں سمجھ رہا تھا مے بی اس کا دوسرا مینو. میرے عربی دوست نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا. میں آپ کو ذرا گوگل ٹرانسلیٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں جی اس کا ذرا ترجمہ, تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے مکر کا کیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھیں بالکل. آج کی جو ہے اس کے اندر یہ جی دیکھیں گوگل ٹرانسلیٹ میں نے کیا, ٹھیک ہے. یہ جی دیکھیں اس کا مطلب ہے سلائے. سلائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیسیٹفل. یہ سلائے کا بھی ذرا میننگ انگلش میں دیکھ لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے, سلائے کا مطلب ہوتا ہے ہیونگ اور شوئنگ اے کننگ اینڈ ڈیسیٹفل نیچر. ڈیسیٹفل کون ہوتا ہے؟ فراڈیے کو ڈیسیٹفل کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو یہ اصل میں یہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ سب سے بڑا فراڈی ہے. خود کہہ رہا اللہ, میں نہیں کہہ رہا. بلاسفی میرے ہو. ہاں میں سب سے بڑا فراڈی ہوں, ٹھیک ہے. جب ہم کسی مولوی سے اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے کہ اللہ بھی فراڈ کر رہا ہے, اس کا بھی جو کس طرح سے وہ یہی لفظ بتاتے ہیں, یا تو وہ پلاننگ بتاتے ہیں یا اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ اس طرح سے لیتا ہے. تو یہی تو کنفیوژن ہے کہ جب انسان ٹرانسلیشن کسی کی پڑھتا ہے تو وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے. یا تو یہ سیکھ لیں کہ عربی سب کو آنی چاہیے, بہتر سے بہتر. یار اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر آپ نے ٹرانسلیشن پڑھنی ہو نا تو کسی گورے نے نان مسلم نے ٹرانسلیشن کی ہو نا وہ صحیح ٹرانسلیشن ہوگی. کسی مسلمان نے ٹرانسلیشن کی ہو نا وہ 2 نمبر ہوگی, یاد رکھیں. مودود کی ٹرانسلیشن ہے, مولانا مودود کی ٹرانسلیشن. یہ سارے 2 نمبر ہیں. جتنے بھی مسلمانوں نے ٹرانسلیشن کی ہے نا وہ 2 نمبر ہے. کوئی نان مسلم گورے نے ٹرانسلیشن کی ہوگی نا وہ صحیح ہوگی, یاد رکھیں. یہی کل بھی کہیں گے کہ بھائی گورے نے کی غلط کی ہوگی. نہیں, وہ تو یہ کہتے رہیں گے نا. میں آپ کے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن اصل میں کیا کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو کسی گورے کی ٹرانسلیشن پڑھنی پڑے گی, ان کی نہیں پڑھ سکتے آپ. ایک جملہ ایڈ کر دوں, ایک جملہ, صرف ایک جملہ غالب بھائی. اچھا, میں جو انٹرسٹنگ بات کرنے والا ہوں کہ جو ماکرین ہے, میں کنفیوز تھا کہ یار اللہ, تو میرے عربی دوست نے مجھے یہ جملہ بولا, ماکرین ایڈجیکٹو عربی میں اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو فراڈ کرتا ہو. یہ اس کی اپنی زبان ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب, اور ماکرین ایز این ایڈجیکٹو لیا ہے, کرین کر کے بولا ایڈجیکٹو ہے, اور جو فراڈ کرتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو تفاسیر ہوتی ہیں وہ کور اپ کرتی ہیں. اتنی بیوقوفانہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا, تو آپ خود سے ترجمہ پڑھو, خود سے سرچ کرو, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب 2 نمبر جھوٹ ہے. تفسیر جو ہے وہ قرآن کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے لکھی جاتی ہے, حدیث بھی اس لیے لکھی جاتی ہے, سمجھ گئے آپ. یہ سب اسی وجہ سے. یہ جو ہیومن جو بات کی ہے کہ میرا کوئی دوست ہے جو عربی جانتا ہے, لیکن جو عربی قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور جو عام عربی جو بولتا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. عام عربی جو ہے وہ قرآن سے بالکل نہیں ہے, ان کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں لینگویج میں ایلیگنسی موجود ہوتی ہے, گرامر ڈفرینٹ ہوتا ہے, عام عربی کو پتہ نہیں ہوتا. اس کا جواب میں نے پوچھا تھا اپنے دوست سے, میرے بہت سارے عربی دوست ہیں جہاں میں رہتا ہوں, تو اس نے یہ بتایا سر جی, نالج لور بھائی, کہ یار کہہ رہا عربی میری نیٹو لینگویج ہے, اور کہیں کہیں مجھے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ بہت آرکیک لینگویج ہے. بالکل یہی بات ہے. تو اللہ نے کیسی زبان لکھی ہوئی ہے. ایک عربی آیا تھا عمر کے پاس, اس نے کہا مجھے فلاں آیت سمجھ نہیں آ رہی, اس نے اس کا سر اڑوا دیا. کیوں؟ کہتا کہ یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ڈرامے کر رہے ہیں, حالانکہ عربیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی. تو وہی پرابلم ہے, جب عربی والوں کو بھی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی تو عام بندہ جس کی لینگویج عربی نہیں ہے تو اس کے لیے تو اور مشکل ہو. مگر اس کے لیے اسلام چھوڑنا آسان ہونا چاہیے نا پھر.
ये अल्लाह इसका ने मतलब कैसी किताब लिखी है? तो ये जो डिफरेंट फिरके बनते हैं, जो सेक्ट्स बनते हैं, वो उसका रीजन यही है कि हर बंदा अपनी तरीके से उसको ट्रांसलेट कर रहा है, अपनी तरीके से वो एलोबरेट कर रहा है। तो जब एलोबरेशन बहुत ज्यादा होगी तो फिरके भी ज्यादा बनेंगे। यही बात है। चलें ठीक है, आपसे हम लेते हैं इजाजत, ठीक है, फिर करेंगे बात। सही है, थोड़ी थोड़ी बात सब लोगों से कर लूँ क्योंकि बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलें।